بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا عمل سورۃ نور کے حوالے سے ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کا ایک ایسا وظیفہ میں آپ سے ذکر کروں گا جو آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کی ہر پریشانی کو ختم کرواتے ہیں، خواہ وہ آپ کی حیثیت کے حوالے سے ہے یا آپ کے چہرے کے حوالے سے ہو۔ آپ کی زندگی کی کوئی بھی پریشانی ہے، جس بھی حوالے سے ہو، آپ کی پریشانی ہوگی، اللہ کریم اس کو حل فرمائیں گے۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا زمینوں کا، سورۃ النور کے حوالے سے ہے اور اس کی ایک آیت ہے اور یہ بڑی ہی مشہور آیت ہے، اس کو ہر مسلمان جانتا ہے۔ یہ بڑے جو اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے تھے، جو بزرگ ہوتے تھے، جو کوئی بھی ان کے پاس شکایت لے کر پہنچتا تھا تو وہ یہی ان کو درس دیتے تھے کہ اپنی جو نعمتیں ہیں ان کی طرف توجہ کرو گے تو انشاءاللہ اللہ کا شکر آپ کے اندر آئے گا، ناشکری آپ سے ختم ہو جائے گی۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اور چیز مل ہی نہیں رہی۔ اللہ نے اور بھی تو اتنا کچھ عطا کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں کچھ یوں ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے تخت پر موجود تھے۔ ایک بیوہ خاتون جو ہے وہ اندر داخل ہوتی ہے آپ کے پاس اور اپنا انصاف مانگنے کے لیے، تو آپ نے اسے کہا کہ تمہارا جو مقدمہ ہے یا تم کس کے حوالے سے تمہاری جو ہے وہ شکایت ہے، تو اس نے کہا کہ میں اللہ سے شکایت کرتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے، تم ایسا بول رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں بیوہ عورت ہوں اور میں روزانہ تھوڑا سا جو سوت ہے اس کو کاٹتی ہوں اور اس کو کاٹ کر میں بازار میں بیچتی ہوں اور اس کو بیچنے کے بعد جو مجھے حاصل ہوتا ہے اس سے میں اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ اس دفعہ زیادہ سارا سود جو ہے اس کو کاٹوں گی، پھر اس کے بعد میں اس کو ہفتے بھر کا جب جمع ہو جائے گا تو میں بازار میں بیچوں گی اور بیچنے کے بعد میں جو آئے گا وہ انشاءاللہ اکٹھا اپنے گھر میں سامان وغیرہ جمع کر لوں گی۔ تو ایسا ہوا کہ میں نے ابھی کاٹ کر رکھا ہی ہے کہ ایک چیل سامان آسمان سے آئی ہے اور اس نے وہ سوت پورے کا پورا اٹھا کر لے گئی۔ تو میں گلہ کرتی ہوں اللہ سے، میں شکایت کرتی ہوں اللہ سے کہ مجھ بیوہ کا کیا قصور، یہ میری محنت جو ہے وہ ہفتے بھر کی ساری میری جو محنت تھی وہ ضائع ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ ابھی وہ اپنی بات کو جاری رکھے ہوئے تھی، اپنی بات کر ہی رہی تھی، اتنے میں 10 تاجر داؤد علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور آپ نے اس عورت سے تھوڑا سا وقفہ کرنے کا بولا اور آپ نے کہا تھوڑا رکو، تھوڑا تسلی رکھو، میں ان کی بات سن لوں۔ تو وہ جو تاجر تھے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ السلام علیکم یا نبی اللہ، ہم تاجر ہیں، 10 کے 10 تاجر ہیں، ہم تجارت کے لیے جا رہے تھے، ہم سمندر میں اور ہوا ایسے کہ ہماری جو کشتی ہے اس میں سوراخ ہو گیا۔ اب ہم سب جو ہیں وہ بڑے پریشان اور رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ہر ایک پریشان ہے، اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہا ہے، یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ ہمیں بچا لے، ورنہ ہمارا یہ پیسہ، ہمارا یہ مال، ہمارے اسباب کس کام کے ہیں؟ اگر ہماری زندگی نہ ہو تو ہم ہر ایک نئے عہدے کا کیا کریں گے؟ یا اللہ اگر ہمیں اپنی زندگی بخش دے تو ہم 1000 درہم آپ کے راستے میں خرچ کر دیں گے۔ اور کہتے ہیں ابھی نے یہ دعا ہی کی کہ آسمان سے ایک چیل آئی جس کے منہ میں کچھ لال رنگ کی چیز ہے، ہمیں نہیں پتہ وہ کیا ہے، اس نے ہماری جو کشتی کی طرف پھینکا ہے، اس کے ذریعے سے جو کشتی میں سوراخ ہو گیا تھا ہم نے اس کو بند کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی بچا لی ہے۔ اب ہم سیدھا اتر کر آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ وہ درہم آپ کے حوالے کریں اور آپ کسی مستحق کو دے دیں۔ تو وہ ایک کے بعد 1000 درہم انہوں نے رکھے ہیں اور وہ چلے گئے
حضرت داؤد علیہ السلام اس عورت کی طرف مخاطب ہوئے اور جو اللہ سے گلہ شکوہ کر رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کی بندی، اللہ تیرے لیے آسمان پر یہ فیصلے فرما رہا ہے کہ تیرے اس سوت جس کی قیمت 1 درہم سے 10 درہم تک ہوگی، اور اللہ نے اس کی قیمت کیا لگائی ہے، تیری اس محنت کی اللہ نے قیمت کیا لگائی ہے کہ اللہ نے اس کے بدلے میں تجھے 10,000 درہم عطا فرمائے ہیں۔ اللہ نے یہ تیری اس محنت کی قیمت لگائی ہے، تو ہمیشہ چھن جانے کا مطلب محروم ہونا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے بدلے میں کیا آپ کو عطا کرنا ہے، آپ کی سوچ سے بھی بالا تر ہے۔ وہ چیز تو اللہ تعالیٰ انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے پر قادر ہے، اور یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے۔ جب یہ یقین آپ کے دل میں آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ ہر اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لائیں گے اور آپ کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی انشاءاللہ اللہ کریم ضرور پوری فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے معاملات لے کر آتے ہیں جو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ بے شک یہ اس کو بہتری کی طرف لے کر جا رہے ہیں، لیکن وقتی طور پر وہ پریشان ضرور ہو جاتا ہے۔ جب بھی اس پر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، وہ آپ سے باہر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسے کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ بعض اوقات تو بہت ہی غلط الفاظ بھی ہماری زبان سے ادا ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہے کہ اس کے جو بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا فیصلے کر رہا ہے، یا اس کی جو پریشانی ہے اس کی موصلیت کیا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی اس حوالے سے، بے شک جو ایک ماں ہوتی ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں چاہتے ہیں، ہم سے پیار کرتے ہیں، تو اگر کوئی ماں کبھی کسی بچے کو کوئی چیز اس سے لیتی ہے یا اس سے کوئی سزا کے طور پر اس کو پنشمنٹ دیتی ہے، تو اس کے پیچھے اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ بعض اوقات اصلاح بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات مصلیحت بھی ہوتی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے، وہ کس طرح سے آپ کو پریشان دیکھ سکتا ہے؟ تو جب بھی کبھی پریشان ہو، کبھی بھی آپ پر کوئی بھی پریشانی آئے، تو بے شک اللہ سے کبھی بھی آپ کو غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے شکوہ شکایت مت کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کے رجوع کریں، فوراً سے اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے مانگیں۔ اللہ کریم بڑا مہربان ہے، وہ آپ کی پریشانیوں میں آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ آپ نے فوراً سے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو سورۃ نور کے حوالے سے جو یہ وظیفہ ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو پریشانیوں کو اندھیروں سے نکال کر انشاءاللہ نور میں داخل کرے گا۔ اللہ کی وہ روشنی جو آپ کو راہ ہدایت کی طرف، سیدھے راستے کی طرف آپ کو لے کر جائے گی، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پریشانیوں سے نکال کر آسانیوں کی طرف لے کر جائے گی۔ تو یہ وہ سورہ ہے، آپ کے چہرے کا نور اگر آپ چاہتے ہیں، آپ اپنی کسی بھی بیماری کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں، مشکلات سے حل کے لیے چاہتے ہیں، تو آج سورہ نور کو اس نیت سے پڑھیں گے، بے شک اللہ پاک مجھے ان پریشانیوں کے اندھیروں سے نکال دیں، تو اللہ تعالیٰ فوراً نکالیں گے۔ اور یہ یقین آپ کے دل میں ہو کہ یہ پریشانی یا مصیبت انشاءاللہ تعالیٰ میرے اوپر کسی نہ کسی مصلیحت کے تحت آئی ہے، اور اللہ کریم اس کے بدلے میں انشاءاللہ میرے اوپر بہت مہربان ہوں گے اور مجھے اس سے بہترین عطا کر دیں گے۔ تو یہ یقین آپ کے دل میں ہونا رکھنا ہے اور اللہ کی ذات کو ہی حامی و ناصر ماننا ہے۔ اور اگر آپ کے کوئی بھی ایسے معاملات ہیں، کوئی بھی آپ کے حالات ہیں، تو آپ نے نیچے درجے والوں کو لازمی دیکھا کریں جو ہم سے نیچے درجے کے لوگ ہیں، جو ایسی زندگی گزار رہے ہیں جن کو یہ بھی میسر نہیں جو ہمارے پاس ہے، پھر آپ کے اندر انشاءاللہ شکر گزاری آئے گی۔
ناظرین، اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔